قول اور فعل ان دونوں میں ہمارے تضاد رہتا ہے. ہمارا قول تو کچھ ہوتا ہے، فعل کچھ ہوتا ہے. حالانکہ ایمان والے کا قول بھی وہی ہو جو اس کا فعل ہو، فعل جو اس کا وہی قول بھی ہو. قول کچھ ہے، فعل کچھ ہے، فعل کچھ ہے، قول کچھ ہے. اب دوسروں کو تو بڑی اچھی لمبی چوڑی نصیحتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو بہت باتیں بتاتے، جب اپنا معاملہ آتا ہے تو جب اسے پیچھے رکھ جاتا ہے. جس آدمی کا جو صادق القول صادق الفعل، یہی ہے صدیق. اس کی تفصیل بتائی تھی میں نے ایک مرتبہ کہ صدیق بعد یہ خیال کرتے تو پہلے زمانے میں تھا مقام صدیقیت سب سے اونچا مقام ہے. نبوت کے بعد میں نبوت تو اکتسابی کیا درجہ نہیں ہے، وہ تو من جانب اللہ. نبوت تو اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، نبی تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اس میں. باقی جتنے بھی ہیں، صدیقیت ہے، صلح ہے، صالحیت ہے، کتب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایک مقام ہے کہ بعد میں اللہ کا تعلق کرتے 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 محنت کرتے 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 اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے کرتے ان سب مقام کو طے کر لیتا ہے. صدیقیت آج بھی ہے اور آج بھی ہے. بہت سارے امت اس امت میں صدیق اور قیامت تک ہوتے رہیں گے جو صادق القول اور فعل ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمان اس امت کے سب سے اونچے مقام پہ تھے، وہ تو سب سے اونچا مقام ہوگا. ان کے بعد میں اور بھی ہر زمانے میں صدیق، علماء، صلحاء، بزرگان دین اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. تو ہر ایک کے لیے درجے ہیں. اب جیسا جیسا کوئی درجہ اختیار کرے گا. دنیا کی کوئی چیز بغیر دنیا کی محنت کی حاصل نہیں ہوتی، تو دین کی چیز بھی ایسے نہیں کہ ایسے ہی ملتی، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. آخر میں یہاں تک ہم پہنچے تھے لکل درجات مما عملوا، ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اس کے اعمال ہی کام آئیں گے. یہ اعمال کا ذخیرہ، یہ نماز، یہ روزہ، یہ ذکر، یہ تلاوت تسبیحات، دوسروں کا ہمدرد، یہی اصل ہمارا سرمایہ ہے. جو آدمی جتنا زیادہ متقی پرہیزگاری کی زندگی گزار ہے وہ اپنے لیے سب سے زیادہ وفادار ہے، اور جتنا بھی کوئی کیا نا برے عمل میں زندگی گزارتا ہے وہ سب سے بے وفا اپنے ہی لیے ہے، اس لیے کہ اس کے عمل گندے ہیں تو مواخذہ خود ہوگا. ایک حدیث پاک میں عجیب مضمون آیا ہے. یہ حدیث حضرت سعید ابن حسیب رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن سے روایت کی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صبح کے وقت صحابہ کرام کو فرمایا، میں نے رات کو خواب میں عجیب حالات دیکھے ہیں، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مناظر قیامت کی تفصیل دکھا دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب دیکھو یہ سب چیزیں ہیں. اللہ غریق رحمت فرمائے اپنی شان ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلاتا میں جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما قالوا. اس درود شریف کو بہت کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہ اپنے حبیب کو وہی رحمت اور کاملہ ان پر نازل فرمائے جو ان کی شان. اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے، ہم نہیں جانتے کتنا اونچا مقام ہے. اور ان کی شان کیا اللہ کی طرف سے نوازش کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کیا جانتے. لیکن یہ دعا مانگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب باتیں جو قیامت تک ہونے والی ہے یا قیامت کے بعد میں ہوگی، پھر آگے جنت تک ہوگی، سب باتیں جنت میں جو ہوگا سب باتیں بتا دی. تو کیا فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. صحابہ کرام کا اپنا خواب بتایا. میں نے دیکھا کہ ملک الموت میرے ایک امتی کی روح قبض کرنے آیا تو ماں باپ کے ساتھ اس کا حسن سلوک اور ان کی خدمت درمیان میں آڑے آ گئی، اور ملک الموت کو انہوں نے روح قبض کرنے سے روک دیا. کیا مطلب کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ تعالیٰ بندے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. جیسے صدقہ کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی خدمت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اللہ تقدیر معلق، تقدیر مبرم، تفصیل بتائی تھی پہلے، ایک مرتبہ یہ مضمون آیا تھا، تفصیل سے بتایا تھا. بعضی تقدیر تو وہ ہے کہ جو اللہ نے قطعی طور سے لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے، ایسا آپ اس میں ٹس سمجھ سکتے. بعضی ایسے کہ یہ کام کرے گا تو یہاں تک جائے گا، یہ کرے گا تو یہاں تک، یہ نہیں کرے گا تو یہاں تک رہے گا. یہ تقدیر معلق ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس میں اگر وہ اجمل کا تم نے دیکھا ہوگا جو چوری کا پیشہ اختیار کرے گا، سب کا مشاہدہ ہے، سب دیکھ سکتے ہیں چور کی عمر کتنی ہوتی ہے،
سب سے کم ہوتی ہے. بظاہر دیکھنے میں یہ آتا ہے، بہت برے انجام تک جلدی پہنچ جاتا ہے. جو برے کام کر رہا ہے، جو سودی کاروبار کرے گا، زنا کاری کرے گا، اسی انداز سے رشوت کا کام کرے گا اور اسی انداز سے سودی کاروبار کرے گا، کچھ چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آتے لیکن انجام بہت جلدی خراب ہونے والا. ہر برے کام کا برا انجام ہونا. توبہ استغفار کر لیں، غلطی ہو گئی غلطی ہو جاتی فوراً توبہ استغفار اور غلطی کو چھوڑ دیں. واضح اللہ کی ذات بہت غفور الرحیم، اللہ کی ذات بہت رحم الراحمین ہے. اس بنا پر آدمی بھائی شفا مل جائے گی، انگلی کاٹ دے بھائی، پٹی باندھ کے پھر جوڑ لیں گے، پھر کاٹ دو پھر جوڑ لیں گے، کرا کوئی اللہ. یہ گناہ کیسا ہوتا ہے؟ اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما، اللہ تو معاف فرماتے ہی ہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمانے وہاں گرفت پکڑ کرنے والے بھی تھے، قہار جبار بھی تھے. کیا فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ تعالیٰ بندے کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے صدقہ کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے ایسے ہی ماں باپ کی خدمت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کا معاملہ، ہمیں اس میں کسی کو دخل اندازی نہیں ہے. خالق کے سامنے خالق کے کسی فعل مخلوق کو کیا نا اعتراض کرنے کا حق ہے ہی نہیں. وہ خالق ہے، جو چاہے کرے، جس کے بارے میں جو فیصلہ کرے کرے. اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا، پھر فرما میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی کو شیطان نے وحشت زدہ کرنے کی کوشش کی، اللہ کی یاد اس کے سامنے آ گئی اور اس ذکر اللہ نے اسے شیطان کے شکنجے سے چھڑوا لیا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو آدمی برے کاموں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، موت کے وقت میں شیطان کا شدید ترین حملہ ہوتا ہے. کلمہ نہیں پڑھنے دیتا ہوں شیطان، زبان کو پکڑ لیا جاتا ہے. جو آدمی برے کاموں میں، خلاف شرع میں، غلط کاموں میں، بےہودہ کاموں میں، غیبتوں میں، شکوے شکایت میں زبان کو لگاتا ہے تو آخری وقت میں کہنا اس پہ بڑا بھاری گزرتا ہے اور شیطان کے ایڑی سے چوٹی تک پورے زور ہوتے، شکوک شبہات پیدا کرتا ہے کہ بے ایمان دنیا سے. یہ شیطان کی محنت ہے. اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مانوس کر لو اور قلب میں اللہ کا شکر پیدا کر لو. اللہ کی نعمتوں کا استحضار چپے چپے پہ اللہ نے مجھے یہ دیا یہ دیا یہ دیا. اپنے اللہ سے ایسی باتیں کریں جیسے اپنے بڑے کے سامنے اپنے کرتے ہیں، بالکل ایسا تعلق ہو جائے. تو ذکر اللہ جو کثرت سے کرتا ہے، اپنی زبانوں کو مانوس اللہ کے ذکر میں بنا لیتا ہے زندگی میں، آخری وقت میں شیاطین سے کیا نا دور ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرما دیتا ہے. یہی تو ہے نا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالخیر. حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ نے دعا مانگی اور آپ نے خاتمہ بالخیر کی دعا نہ کی. اللہ کے نبی کا نعوذ باللہ خاتمہ بالخیر میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بتانا امت کو تھا کہ میری امت کی عادت بن جائے، میری امتی جو ہے ان سب چیزوں کو سیکھ لے. تو دیکھو یہاں اللہ کا ذکر کرنا کام آئے کہ شیطان کی شکنجے سے اسے بچا لیا ہے. گویا اگر ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے پنجے سے محفوظ فرمائے گا. پھر آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی پر عذاب قبر چھا رہا ہے برے اعمال کی وجہ سے، لیکن اچھے اعمال بھی کرتا رہتا تھا. اس کا وضو کرنا سامنے آیا اور اس کو عذاب قبر سے بچا لیا. یعنی وضو کو تسلیم کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے کرنے سے آدمی عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ بتا کہ جب حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب آدمی وضو کی نماز کے لیے آتا ہے تو وضو کا اہتمام کرتا ہے، وضو کرتے ہی اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. 4 فرشتے رحمت کی چادر تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ نے کرام شروع کر دی. اس لیے بہت اہتمام سے وضو کرے، اللہ کا ذکر کرے. وضو کے کچھ اذکار بھی وہ ہمارے سب یاد تو ہوتے ہی نہیں ہیں. اتنا کر لیں، کم سے کم بسم اللہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، بیچ میں توبہ استغفار بھی کر لیں. دعا بھی ہے، سیکھنا چاہیے تو کوئی مشکل نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور اے اللہ میں ظاہری اعضاء تو دھو رہا ہوں تو میرے دل کے اندر کے گناہ بھی دھو دے، میرے دل کے اندر سے بھی صاف کر. اپنی زبانوں میں مانگ، اللہ سب زبانوں کو جانتا ہے. شروع میں بسم اللہ پڑھنا،
بیچ میں سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ 2 مرتبہ پڑھنا ہے نماز کے دوران یا وضو کے دوران، اور آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ پڑھ لیں، اور آخر میں وہ جو دعا ہے یہ دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اگر پوری یاد نہ ہو تو اس کا مفہوم اس کا ترجمہ کریں، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دو، اور اے اللہ مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دو، میرے ظاہری باطنی گناہ سارے معاف کر دو، اپنی زبان میں کہہ لیں۔ میں نے اپنے ایک امتی کو پیاس کی شدت کے ساتھ ہانپتے ہوئے دیکھا، جب وہ حوض کوثر کے پاس آتا تھا تو اسے پانی پینے سے روک دیا جاتا تھا، ایسے وقت میں اس کے روزے سامنے آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حوض کوثر پر لایا گیا اور اس کو پانی سے سیراب کیا گیا۔ یہ سب نیک اعمال ہے جو اللہ کے نبی نے دیکھے کہ ان کا اثر کیا ہوگا، ان کا فائدہ کیا ہوگا، یہ اعمال کہاں کام آئے۔ بڑا محشر کا دن بڑا عجیب قسم کا ہوگا، ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال ہوگی، ذرا سا بھی کسی چیز میں نقص خرابی ہے تو وہیں فرشتے روک لیں گے۔ ایئرپورٹ میں یہاں جاتے ہیں، جو ایئرپورٹ میں جاتے انہیں پتہ لگتا ہے کہ کیسے کیسے بال کی کھال کھینچی جاتی ہے، پاسپورٹ کتنی جگہ چیک ہوتا ہے، ویزا کتنی جگہ چیک ہوتا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کاغذات کیسے ہیں، یہاں سے نکلا ہمارے کہیں سامان دیکھا جا رہا ہے، کہیں سامان دیکھا جا رہا ہے، اگر ایک ذرا سے سوئی بھی اگر ساتھ میں جا رہی ہے، جیب میں جا رہی ہے، کہیں بھی لکو لو، مشین وہیں روک لے جاتے ہیں، اسکرین پہ سب آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا بنایا ہوا نظام ہو تو خالق کا نظام ہوگا، وہاں ہمارا ایمان اور ہمارا کفر اور ہمارا پتہ چل جائے گا کتنا ایمان ہمارا کھوٹا ہے اور کھرا ہے، کیسا ایمان لے کر آئے ہو، کیسی توحید لے کر آئے ہو، کیسے نماز روزے لے کر آئے ہو، پتہ چل جائے گا۔ تو پیاس ایسے وقت میں ہے، فرشتے روک رہے، نہیں جا سکتے حوض کوثر پر، لیکن اللہ کا وہ فضل ہوا، وہ جو روزے رکھتا تھا رمضان کے مہینے کا روزے کا اہتمام تھا، یہ روزے رکھنے ویسے ہی ہیں، بہت بڑی نیک اعمال سب پر اللہ کا فضل ہے، نیک اعمال یہ اصل ہمارا سرمایہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ بہت اہتمام سے کریں، اللہ سے ان کے قبول ہونے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ ناقص نکم میں تو ہماری ساری چیزیں، ما عرفنا حق معرفت ما عبدنا حق کا عبادتک، اللہ کے نبی فرماتے تھے اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق ہے میرے سے زیادہ نہیں، اور ہماری آپ کی تو حیثیت کیا ہے، اور جیسے آپ کو پہچاننے کا حق ہے مولا ایسا میرے سے پہچانا کہ نہیں گئے، لیکن میں نے اپنے مقدور بھر کوشش کی۔ ہم بھی یہی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، سارے نئے کام کریں، اور فوراً دعا کر لیں اللہ میں نے اپنی وسعت کے مطابق آپ کی توفیق سے میں نے یہ کام کیے ہیں، لیکن مولا قبول تو فرما، ایسے تو ہے نہیں کہ میں آپ کو حضور پیش کر، لیکن تیری توفیق سے مولا میں نے کی ہے، نفس و شیطان کی بہت ساری چیز اس میں شامل ہوگی، آپ نے بدل سے بچا لیں۔ تو کیا کہہ رہے، میں نے ایک امتی کو پیاس کی شدت سے ہانپتے ہوئے دیکھا، جب وہ حوض کوثر کے پاس آتا تھا تو اسے پانی پینے سے روک دیا جاتا تھا، ایسے وقت میں اس کے روزے سامنے آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حوض کوثر پر لائے اور اس کو پانی سے سیراب کیا۔ تو نیک اعمال آ رہے نہیں آ رہے، یہی نیک اعمال آئے، وہاں کسی کا راستہ واسطہ نہیں چلے گا، نیک اعمال چلیں گے، اللہ کے حضور یہی عمل ہم پیش کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے، ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ یہاں بھی شیطان حملہ کرتا ہے، ارے تم تو بہت بڑے نمازی ہو، ذکر کرتے ہو، تلاوت کرو، اپن جو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، یہاں بھی شیطان مارتا ہے۔ تکبر عجب بڑا ہی ذہن میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ تواضع آنی، اللہ کی توفیق سے یہ کام کرنا ہوں، میں کسی پر کوئی احسان جتلانے کے لیے یا کسی کو کوئی اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے تو کر نہیں رہا، اگر یہ نیت کر رہا ہے تو یہ عمل بھی بیکار ہے، نیت خراب ہوگا۔ خالی اعمال جو ہم کر رہے ہیں ان پر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ ہمیں بھی اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اور جب تک اللہ زندہ رکھے سکون کی زندگی عطا فرمائے، اور جب آخری وقت ہو اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔